چار درویش اور ایک کچھوان، ناول سید کاشف رضا۔ باب پنجم، تحصیلدار اقبال محمد خان۔ چارم یہ کہ فن کا کسی بھی حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا اور فن صرف اپنے ہی مماثل ہوتا ہے۔ ذاب الدریاق۔ پہلا حصہ۔ تحصیلدار اقبال محمد خان شکار کھیلتے تھے۔ رسول براج میں سردیوں کے موسم میں بہت اچھا شکار ملتا تھا۔ بطخیں تو خیر بے شمار ہوتی تھیں، لیکن اور بھی قسم قسم کے پرندے یہاں آیا کرتے تھے۔ وہ نومبر کا مہینہ تھا۔ وہ اندھیرے شکار کے لیے نکلے تھے اور اپنے ساتھیوں کو رسول براج پر چھوڑ کر کچھ پرندوں کے پیچھے پیچھے چلتے شکار کی تلاش میں ساتھیوں سے بچھڑ کر دور آ گئے تھے۔ براج کی جھیل اور رسول خاطر آباد لنک کینال کے درمیان ایک ویران خطہ تھا، جس کے بائیں جانب تھوڑا دور کوٹھرا کا گاؤں تھا۔ ان عجیب پرندوں کو ڈار اڑتی ہوئی سی ویران خطے کی طرف نکلی تھی۔ ابھی تک ان کی نظر میں تھی۔ سردی کے اس صبح میں افق سے سورج ابھی بمشکل نکلنا ہی شروع ہوا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ان کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ اپنے ساتھیوں سے یوں بچھڑ جانا انہیں اچھا لگ رہا تھا، اور شاید ان سے جان بوجھ کر ہی بچھڑ گئے تھے۔ وہ اپنے بندوق سنبھالے جھاڑیوں میں اس احتیاط سے چلتے جا رہے تھے کہ انہیں خود اپنے قدموں کی آواز بھی سنائی نہ دے۔ پرندے اب ایک جگہ بیٹھنے لگے تھے۔ اقبال محمد خان نے اپنی نظریں ان کے ساتھ آسمان سے زمین کی طرف کر دیں۔ ایک پرندہ باقی پرندوں سے کافی دور بیٹھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی نظروں سے اس کی طرف دوڑائی۔ انہیں اس جانب سے کوئی گلابی سی چیز دکھائی دی۔ پہلے تو انہیں کچھ سمجھ نہ آئی، لیکن ساتھ ہی انہیں گیروے رنگ کی چادر نظر آئی تو وہ فوراً سمجھ گئے۔ وہ ایک سرخ سفید ران تھی جو ایک ملجھی سے لاچے میں سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ اس سے تقریباً 20 قدموں کے فاصلے پر تھے۔ رات کے درمیان سے پانی کی تیز دھار مٹی کے ایک نرم سے بنے میں سوراخ کر رہی تھی اور پانی بنے کے نیچے جمع ہوتا جا رہا تھا۔ عورت کا رخ لنک کینال کی جانب تھا۔ اگر وہ کینال کی جانب سے آ رہے ہوتے تو شاید وہ اس پانی کا منبع بھی دیکھ لیتے، لیکن زیادہ امکان یہ تھا اس سے پہلے عورت خود انہیں دیکھ لیتی اور وہیں رک گئے۔ مبہوت سے ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ کچھ لمحوں بعد عورت اپنے لوٹے سے رانوں کے اندر چھاپے مارنے لگی۔ اس کی ایک پنڈلی کے موٹے بال صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اب موقع تھا کہ اقبال محمد خان احتیاط کا دامن چھوڑ کر بلا تکان آگے چلے آتے۔ ان کے پہلے ہی بے احتیاط قدم سے زمین پر کوئی پتا چرچرایا تو ان کے سامنے ایک لمسلمی عورت تربک کر کھڑی ہو گئی اور اس کا لاچا اس کی ٹانگوں کو ڈھانپ گیا۔ اس نے اپنی چنری سے اپنا سر ڈھانپ لیا۔ اتنے میں وہ دیکھ چکی تھی کہ مداخلت کار گاؤں میں کوئی آوارہ گرد نہیں بلکہ کوئی معتبر آدمی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا لاچا سنبھالا اور اسے ٹخنوں تک درست کرنے کی فکر کرنے کے بجائے دوسرے ہاتھ پر سے سر پر چنی درست کرنے کی فکر کرنے لگی۔ کون ہے تو؟ اقبال محمد خان نے جارحیت سے بہترین دفاع کی حکمت عملی بناتے ہوئے ذرا رعب سے پوچھا۔ میں جی عالمگیر، اس نے حیرت اور غصے سے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ پیودا نائی پچھا تیرا پوچھیا ہے۔ وہ ذرا نرمی سے گویا ہوئے۔ وہ خاموش رہے اور ڈھنگروں کے گٹھے کی طرف متوجہ ہو کر اسے اٹھانے کی کو ہوئی۔ کتھوں دیئے نوی لوکے تے دیجی، اس نے منہ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں شکار اعلیٰ علاقہ ہے، دیکھ کے آیا کر، کدی پھر شیر وین لگ جاندہ ہے۔ انہوں نے شکار کی بہترین ترکیب آزمائی اور آنکھوں سے مسکراتے ہوئے مگر سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کے سرپرستانہ لہجے میں کہا اور پھر اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ انہیں ایک ادھڑا ہوا سویٹر پہن رکھا تھا جس کے نیچے اس کی قمیض جو گھبراہٹ میں سیدھی نہیں کر پائی تھی صرف ایک کولے کی کفایت کر رہی تھی۔ ملجے لاچے کے اندر یہ ایک شاندار کولا تھا۔ اس کے ابھرے ہوئے کولوں سے معلوم ہوتا تھا وہ ایک آدھ بچہ جن چکی ہے۔ اقبال محمد خان کچھ دیر بعد وہ جگہ دیکھی جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اٹھی تھی۔ پیشاب کی دھار
پڑنے سے نرم نرم بنے نشان سا پڑ گیا تھا اور نیچے جمع ہونے والا پیشاب کی شفاف رنگت یہ بتاتی تھی کہ وہ ایک صحت مند عورت تھے۔ دفتر پہنچتے ہی انہوں نے اپنے خاص رازدان یارو گوندل کو بلوایا جو ان کے لیے مشروبات وغیرہ کا بندوبست کرتا تھا۔ یارو دریا جہلم کنارے ہر گاؤں کا واقف تھا۔ 5 سال کی عمر سے آوارہ گردی شروع کر دینے کے باعث اس علاقے میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جس سے وہ آگاہ نہ ہو۔ یارو یہ نوے لوگ میں کوئی عالمگیر رہتا ہے؟ نہیں سر جی، عالمگیر تو کوئی نہیں رہتا۔ اس نے اپنے دیدے گھماتے ہوئے آہستہ سے عالمگیر کا لفظ ادا کیا۔ جیسے اس کی ادائیگی کے دوران وہ اس گاؤں کے تمام مردوں کو اپنے چشم تصور میں لا کر ان کا جائزہ لے رہا ہو۔ اچھی طرح یاد کرو۔ انہوں نے اپنی آنکھیں باریک کر کے اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا۔ ایک کوڑی ہوتی تھی جی عالمگیر نام کی، لوگ گیرو گیرو کہتے تھے۔ اسے بہت سال پہلے دیکھا تھا اسے۔ یارو نے اپنے مسکراہٹ دبانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ناکام سی۔ مونگ تھانے میں ایک سپاہی ہے، اس کی بیوی ہے، پر بندہ کوئی نہیں رہتا جی اس نام کا۔ اقبال محمد خان اپنے کھلے منہ کے ساتھ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے۔ انہیں یاد آیا کہ پنجاب کے دیہاتوں میں لوگ کسی مردانہ نام کے آگے صرف بی بی لگا کر کسی لڑکی کا نام بھی رکھ لیتے تھے۔ اچھا تو اس عورت کا نام عالمگیر ہے۔ اقبال محمد خان نے کی اس جگہ سے اسے جس جگہ کی ملاقات ہوئی اس کے آگے رسول خاطر آباد لنک کینال تھی۔ اس کے بالمقابل دریا جہلم سے نکالی جانے والی ایک اور نہر بھی بہتی تھی، یہ مونگ کینال کے آگے کوٹلی افغانہ کا گاؤں آتا تھا۔ پھر مونگ کے کنارے ایک چھوٹی سڑک ہے جو مونگ کو مانجی اور کھیوا جیسے بڑے قصبوں سے جوڑتی ہے۔ نواں لوگ ابھی اسی سڑک کے کنارے ایک گاؤں ہے۔ عالمگیر اسی گاؤں کی تھی اور کچھ دن کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ دوسرا حصہ۔ اقبال محمد خان نے 2 بجے کھانے کے بعد اپنے دفتر میں سب کا داخلہ بند کر دیا اور باہر گارڈ بٹھا دیا۔ اب وہ اپنی نشست کے پیچھے بھورے رنگ کی پیٹیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ پیٹیاں بڑی بڑی تھیں جس کا بھورا رنگ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ ہر پیٹی کے درمیان ایک بڑی سی کنڈی میں ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ اقبال محمد خان نے اپنی میز کے دراز سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا، ایک پیٹی کے تالے میں چابی لگانے لگے۔ 4-5 چابیاں ٹرائی کرنے کے بعد ایک چابی کو تالے لگ گئی۔ پیٹی میں سرخ رنگ کی مہر بند تھیلیاں ٹھسی ہوئی تھیں۔ وہ ہر تھیلی کو باہر نکالتے دیکھ رہے تھے۔ انہیں جو تھیلی مطلوب تھی وہ پیٹی میں خاصے نیچے سے ملی۔ انہوں نے وہ تھیلی نکال کر پیٹی بند کر دی۔ انہوں نے قینچی سے تھیلی کے مہر والے حصے کو کاٹا اور اس کے اندر سے فائلیں اور مسئلے نکال کر دیکھنے لگے۔ مونگ گاؤں کی مسئلے تھیں۔ اس کے بعد وہ اپنی کرسی پر کے پیچھے الماری کی طرف متوجہ ہوئے جس میں بہت سے رجسٹر رکھے ہوئے تھے۔ ایک رجسٹر پر لکھا ہوا تھا، رجسٹرار داران زمین مسئلے میں عادی، موضوع نواں لوگ۔ اس رجسٹر میں کافی دیر سے کھپانے کے بعد انہیں سپاہی شوکت نام نظر آیا۔ وہ بہت تھوڑی سی زمین کا مالک تھا جس پر اس نے مکان بنایا ہوا تھا۔ اس سے کوئی مزروعہ زمین نہیں تھی۔ اقبال محمد خان نے نواں لوگ کا نقشہ نکالا۔ نقشے کے درمیان ایک ایسی جگہ تھی جس پر کوئی نمبر نہیں لکھا ہوا تھا۔ گاؤں کے درمیان یہ حصہ کیہوٹ کہلاتا تھا۔ انگریزوں میں اس کو کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے اقامتی اراضی پر کوئی نمبر شمار نہیں لگاتے تھے۔ یہ اقامتی زمین پر باپ سے بیٹے اور اس کے بعد ان کے بیٹے کو منتقل ہوتی رہتی تھی۔ ڈاکیہ بھی ایسے مکانوں پر صرف نام کے سہارے پہنچتا تھا۔ شوکت کی زمین کتونی کے رقبے میں تھی، یعنی اس کا شمار مزروعہ اراضی میں ہوتا تھا جسے وہ اقامتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہوتا تھا۔ گاؤں کی بہت سی مزروعہ اراضی پر اب مکان بنے ہوئے تھے۔ شوکت اور عالمگیر کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد اقبال محمد خان نے دھول مٹے ہاتھ جھاڑے اور گارڈ کو چائے کا انتظام کرنے کو کہہ کر خود ہاتھ دھونے چلے گئے۔ یہ تحقیق وہ کسی سے پوچھ پاچھ کر بھی مکمل کر سکتے تھے، مگر ان کا طریقہ یہی تھا، انہیں کسی عورت سے دلچسپی ہوتی تو وہ اپنے دفتر میں موجود مسئلوں اور فائلوں سے ہی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے۔ اس سے انہیں اندازہ ہو جاتا تھا ان کے پاس موجود مسئلوں اور فائلوں میں کوئی نام غیر موجود تو نہیں۔ بلا شبہ انہیں اس بارے میں کبھی مایوسی نہیں ہوئی تھی۔ ان مسئلوں کو دیکھتے ہوئے ان کی ایک عمر گزری۔ اس چکر میں انہیں منڈی بہاؤالدین کے ضلع کے ہر موضوع، ہر کھیوٹ کی کھتونی اور ملکیتی تنازع سے متعلق چھوٹی چھوٹی معلومات ازبر تھیں۔ یہ معلومات اتنی عزیز تھیں کہ یہ ضلع چھوڑ کر کسی اور ضلع میں جانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ یہ وہ کام تھا جس سے انہیں عشق تھا۔ بعض عورتوں یا خاندان پر وہ مہربان ہوتے تو گاؤں کے ارد گرد سے زمین کا کوئی خطہ کاٹ کر انہیں دیتے
دینے میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ پھر بیلے کی زمینیں بھی تو تھیں جو کسی کی ملکیت نہ ہونے کے سبب سرکار کی ملکیت تھیں، اور دریا کے پاس موجود بیلے کے اسی خطے کو کاغذات میں دریا برج قرار دے کر اصل میں کسی اور کے حوالے کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے سوچا وہ دریا جہلم کے کنارے موجود بیلے کے رقبے میں سے ایک اچھا سا ٹکڑا عالمگیر کو دے دیں گے۔ عالمگیر کے لیے ان کا منصوبہ بندی کا صرف یہ پہلا مرحلہ تھا جو مکمل ہوا تھا۔ تیسرا حصہ، اقبال محمد خان اگلے روز مونگ تھانے کے وزٹ کا پروگرام بنایا۔ اس کے ایس ایچ او سے بات کی اور صبح تھانے پہنچ گئے۔ تھانے میں وہ سب سپاہیوں کو نیم پلیٹ پڑھتے گئے۔ سپاہی شوکت نام کا ایک نیم پلیٹ دیکھ کر انہوں نے اسے اپنے قریب لایا۔ لسوڑا سا آدمی تھا اور اس کی باہر نکلی ہوئی اڑباچیوں سے لگتا تھا کوئی نشہ وشا بھی کرتا ہے۔ اقبال محمد خان نے تھانے دار سے کہہ کر اسے دفتر میں لگوا لیا، پھر اسے اپنے ہی بنگلے میں ایک کوارٹر بھی دے دیا۔ عالمگیر بھی سمجھدار تھی، ظاہر ہے اس روز والے واقعے کا ذکر اپنے جنے سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ بہت روکھا تھا، لاچے سے اسے نکال کر اس پر چڑھ جاتا اور بات بے بات پر لاتے مکے بھی چلاتا۔ اس کے منہ سے عجیب سی ہپکار بھی اٹھتی تھی، لگتا تھا کوئی نشہ وشا بھی کرتا ہے، لیکن اس نے پوچھنے پر کی پرواہ کبھی نہیں کی تھی۔ اسے صفدر یاد آتا ہے تو اسے لاڈ پیار کی باتیں کرتا تھا اور کبھی اسے چونڈی بھرنے کی کوشش کرتا۔ پھر وہ باہر ملک چلا گیا اور بہن کے اس پوچھا بھی نہیں۔ پوچھتا بھی کیسے، کوئی رشتہ نہ تھا نہ ناتا، خط پتر کا تو سوال ہی نہیں، البتہ رشتہ بھیج سکتا تھا جو اس نے کبھی نہ بھیجا۔ اس کے بھائی قمرو اور عالمگیر سے مشقری کرتے ہوئے کہا تھا، صفدر باہر ملک سٹیزن شپ کے چکر میں ہے، جس کے لیے کسی گوری میم کو پھنسانا پڑتا ہے۔ دفعہ دور میرے کھلے تو۔ عالمگیر نے قمرو کو بے اعتنائی سے کہا تھا، لیکن اس کے دل میں درد کی ایک لکیر سی تیر گئی تھی۔ ایک دن اقبال محمد خان کوارٹر کے پاس گزرے تو وہ باہر اپنی بچی کو کھلا رہی تھی۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ اپنے افسرانہ وقار کا خیال رکھتے ہوئے اس مرتبہ انہیں اس سے بات کرنے کے لیے اردو ہی مناسب محسوس ہوئی۔ ایک ہی ہے جی، 2 ودیا اور ایک مر گئی ایک پرار۔ اس کے لفظوں میں افسوس کی کوئی جھلک نہیں تھی، وہ ایسے کہی تھی جیسے کوئی معمولی بات کا اظہار کر رہی ہو۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کی وفات پر کوئی افسوس تھا یا نہیں، اگر تھا بھی تو اس وقت اس کے اظہار کے بجائے کچھ اور جاننے کی خواہش مند تھی۔ وہ منتظر تھی، اس کے دل میں جو اندیشہ تھا اس کی طرف سے کوئی پیش رفت ہو جائے تو پھر دیکھا جائے کیا کیا جانا چاہیے۔ 1-2 روز کے بعد اس کے گھر کے باہر 2 بڑی گاڑیاں آ کر رکیں بھی دیکھیں۔ ان میں سے 7-8 شہری لڑکیاں اور عورتیں باہر نکلیں، جن کے ساتھ 3 مرد بھی تھے۔ ادھر سے تحصیلدار صاحب نکلے، ان عورتوں نے ان سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا۔ عالمگیر صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور اسے اپنے دل میں حسد کی ایک لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ اسے پتہ چل گیا کہ اس کے صاحب کے لیے لڑکیوں اور عورتوں کا کوئی کال نہیں، اور شہری عورتیں تو سب کے سامنے اس سے ہاتھ ملانے پر تیار ہیں۔ اسے اپنے اندیشے پر شرمندگی ہوئی۔ صاحب کے اس پر نظر ہے، وہ جلدی سے چھونے والا ہے۔ صاحب کے گھر میں اور بھی عورتیں اور مرد کام کرتے تھے، کوئی ان کے باغ میں کوئی دیکھ بھال کرتا، کوئی ان کے پیغامات لے جاتا، ایک سائیں تھا جو ان کے گھوڑے کی خدمت کرتا تھا۔ عالمگیر نے خود ہی کوٹھی کے صحن میں جھاڑو لگانا اور پانی روکنا شروع کر دیا۔ ایک دن صاحب نے اسے دیکھا تو اس نے صحن میں بلکہ کوٹھی کے کمروں کے اندر بھی صفائی لگا لیا اور اس کام کے پیسے بھی مقرر کر دیے، جو تھوڑے سے انکار کے بعد عالمگیر نے قبول کر لیے۔ سپاہی شوکت کے گھر میں انواع قسم کے فروٹ، اجناس، مٹھائیاں جوڑے آنے لگے۔ وہ چیزیں تھیں جو صاحب کے دفتر میں اپنی فائل یا ذاتی رسائی کا مرحلہ ایک سیڑھی آگے کرنے کی خواہشمند شوکت کو تھماتے تھے۔ صاحب خود رشوت نہیں لیتے تھے اور نہ کسی کو لینے دیتے تھے، لیکن تحفے طوائف کو کون انکار کر سکتا ہے؟ شوکت اور عالمگیر اپنے حالات میں ایسے خوشگوار تبدیلی پر دل رات صاحب کے نام کا کلمہ پڑھتے اور دعائیں فرماتے۔ صاحب کی جانب سے کسی روز پیش رفت کا جو شک عالمگیر کو تھا وہ تو دور ہو گیا۔ عالمگیر ان کے ڈبل بیڈ اور چادر کو بڑے سے پیار سے بچھاتی اور ایک شکن سیدھی کرتی، ایسے وہ خود بستر پر
پیٹ ٹکاتی تو اس کے کولے فوم کے نرم تہ میں ڈوب جاتے۔ اسے حیاسی آ جاتی۔ کبھی کبھی اس صفائی ستھرائی کے دوران جب وہ ابھی آدم رکھتے ہیں لیکن اپنی شرٹ درست کرنے یا الماری میں ادھر ادھر جھانکنے اور فائلیں نکالنے میں مصروف رہتے۔ اس روز اس نے سرسوں پر جیسے پیلے رنگ کی قمیص پہن رکھی تھی جس پر کام ہویا ہوا تھا۔ صاحب نے اسے دیکھ کر ٹھٹکے اور پوچھے، یہ جوڑا کہاں سے لیا؟ جی شوکت لایا تھا، اسے کسی نے تحفہ دیا تھا، اس نے اپنی تئیں اردو میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس پہ گوٹے کا کام بہت سونا ہے، یہ کس نے کیا؟ صاحب یہ کہتے ہوئے اس کے بازو پر لگے ہوئے گوٹے کو چھوا۔ خوف اور خواہش کے ایک لہر عالمگیر کے تن بدن میں دوڑ گئی۔ صاحب نے اس کے دونوں بازوؤں کے گرد اپنے دو ہاتھ رکھے، اسے بستر کے کنارے پہ بٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ اس کی قمیص کے سینے پر بنا ہوا ڈیزائن دیکھ کر اس پر انگلی پھیرنے لگے۔ عالمگیر کا دوپٹہ گر چکا تھا، اس کے سینے کا جوڑ قمیص کے گلے میں سے نمایاں ہو رہا تھا، لیکن وہ صاحب سے نظر ملانے کی ہمت خود بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کا رخ موڑ کر دروازے کی جانب جو کر دیا تھا، تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ صاحب نے اس کی گردن کے گرد قمیص کے گریبان کے کنارے پر انگلی پھیری اور پھر اس کی کمر کی طرف متوجہ ہوئے۔ قمیص کی زپ اس کے کولوں تک جاتی ہے اور زپ کے دونوں کناروں پر بلبوٹے بنے ہوئے ہیں۔ صاحب نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے زپ پکڑی اور اسے یوں نیچے لانے لگے کہ ان کی شہادت کی انگلی زپ کے دائیں جانب سے اور انگوٹھا زپ کے بائیں جانب سے گلگوٹوں کو چھوتا چلا گیا۔ صاحب جی بوا کھلا ہوا ہے، اس نے دروازے سے روشنی کی لکیر نکلتے دیکھ کر اپنی پوری ہمت جمع کر کے کہا، لیکن اس کی آواز میں احتجاج کے بجائے سرگوشی کا سا ذائقہ تھا جو کسی بھی مرد کو اور شیر کر دیتا۔ صاحب نے پیچھے سے اس کی بریزیئر کھول دی اور اپنا چہرہ اس کے سامنے کر دیا۔ اسے ان کے چہرے پر سنجیدگی اور ابروؤں پر بلا کا روب نظر آیا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن ڈر رہی تھی کہ کسی لفظ یا لہجے کی نامناسبت سے صاحب کو ناراض نہ کر ڈالے۔ اسے یقین تھا کہ کچھ نامناسب ہوا تو صاحب خود ہی اس سے گریز کریں گے۔ انہیں برے بھلے کا اس سے زیادہ پتہ ہوگا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں اس کے کندھے پر جمایا اور اسے بستر پر ڈھا دیا۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ سے اس کی قمیص کے اندر لے گئے اور اس کے سینے کو ٹٹولنے لگے۔ دروازے سے چھن کر آنے والی روشنی نے اس کا خوف بڑھا دیا، لیکن صاحب کے ہاتھ قمیص میں داخل ہوتے ہی اس کا خوف کے مقابلے میں خواہش کی بھی ویسی ہی منہ زور لہر اس نے اپنے اندر اٹھتی ہوئی محسوس کی۔ انہوں نے قمیص اوپر اٹھائی اور اس کی چوچیوں کو بھی ہاتھ میں لے لیا۔ بچے پیدا کرنے کے بعد چوچیاں پھیل گئی تھیں اور عالمگیر دیکھ سکتی تھی کہ صاحب انہیں زیادہ پسند نہیں کیا۔ پھر اسے کچھ ہی سبکی سی محسوس ہوئی، لیکن صاحب نے اپنی توجہ فی الفور ہٹا کر اس کا ناڑا کھول دیا۔ اب تک انہوں نے اس سے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا اور جب کہ وہ بڑی سنجیدگی سے اپنے پینٹ کھول رہے تھے، اس نے آخری مرتبہ ہمت جمع کر کے کہا، صاحب جی بوا۔ لیکن صاحب نے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ عالمگیر کے اندر ایک تجسس جاگا کہ دیکھیں کیسا ہو۔ ان کی سفید انڈرویئر اتری تو اس کا ترا نکل گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اپنے منہ پر کر کے آنکھیں کھول لیں اور اپنے زیریں حصے میں ان کی انگلیوں کو جگہ بناتا ہوا محسوس کیا۔ جب وہ اس پر چڑھ چکے تو انہوں نے اس کے گالوں کو اپنے ہاتھ سے اس قدر درستی سے سیدھا کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ جب وہ بالا آنکھیں اس سے مستفید ہو رہے تھے تو اس کے چہرے پر انتہائی کڑی سنجیدگی برقرار تھی۔ وہ خوف اور تشویش سے انہیں دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ گیلی ہو چکی تھی۔ اسے خوف تھا کہ صاحب اس گلاٹ پسند نہ آئی ہوگی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھے تو عالمگیر نے اپنے ضارب کے گرد ایک نفیس زیر درختی ملاحظہ کی اور اسے ایک حیرت انگیز مسرت نے آن لیا۔ 2 روز کی بڑھی ہوئی اس زیر درختی کا اس نے شوکت کا جھاڑ جھنکار سے موازنہ کیا اور شاید اس لمحے طے کر لیا کہ اس کا سامنا ایک ایسی خوش بختی سے ہوا ہے جسے وہ کبھی بھی صورت اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی۔ اس نے زیر درختی کو وہ اپنے بعد کے برسوں کو اپنی نفیس ترین یادوں میں سے ایک یاد کے طور پر سنبھالنے والی تھی۔ اقبال محمد خان واش روم سے واپس آئے تو عالمگیر نے اپنے کپڑے پہن چکی تھی۔ انہوں نے الماری سے ایک گولی نکالی، اسے پانی کا گلاس کے ساتھ تھماتے ہوئے کہا، ایک ہاتھ کسی دوں نہ دسیں۔ ادھر عالمگیر نے گولی نگلی اور ادھر اقبال محمد خان کی طرف دیکھے بغیر دروازے سے باہر نکل گئے۔ دروازے کا ایک پٹ اب بھی پورا کھلا تھا اور اس سے نکلنے والی روشنی کمرے میں جیومیٹری کی شکل بنا رہی تھی۔ چوتھا حصہ۔ اقبال محمد خان یوپی کے ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ وہاں ان کے والد کی چھوٹی موٹی زمینداری تھی۔ باپ نے ان کا نام نامہ اقبال کے نام پر رکھا تھا۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو اقبال محمد خان 9 برس کے تھے، لیکن گلیوں
دنوں بازاروں میں لے کے رہے کہ پاکستان بٹ کے رہے گا، ہندوستان جیسے نعرے لگاتے پھرتے تھے۔ پھر پاکستان بننے کے بعد انہیں کلیم میں اکاڑا کے قریب زمین ملی تھی، لیکن بعد کے برسوں میں انہوں نے وہ زمین بیچ باچ کر لاہور اور منڈی بہودین میں زمینیں خرید لی تھیں۔ ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے 1 سال بے روزگاری کاٹی، پھر کسی کے مشورے پر قانون پڑھنے لگے جس میں ان کا زیادہ جی نہیں لگ رہا تھا۔ سن 60 کے عشرے کے لاہور کے وہ کبھی گانا سننے نکلے تھے، کبھی مال روڈ کے آوارہ گردی کرتے، کبھی پارک ٹی ہاؤس سے ادیبوں کی بحثیں سنتے۔ اپنے کالج کے کئی دوستوں کی طرح انہیں بھی شاعری اور ادب سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ انہی دنوں نائب تحصیلدار کا امتحان کا پتہ چلا، انہوں نے امتحان دیا، پاس ہوئے اور دیہات کی فضا نائب تحصیلدار کے لیے چھوٹے زمینداروں کی آؤبگت اور وقتاً فوقتاً ملنے والی سادہ اور صحت مند عورتوں کی صحبت انہیں ایسی بھائی کہ وہ اس پیشے کو دل سے پسند کرنے لگے۔ ان کا شعر و ادب کا ادبی محفلوں کی سرپرستی تک محدود ہو گیا۔ تاہم سلطانہ سے عشق کے دنوں میں ان پر ایک بار پھر شاعری کا دور پڑا۔ جب اقبال محمد خان نے امتحان پاس کیا تھا، انہوں نے طے کیا تھا وہ رشوت نہیں لیں گے، کبھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے۔ شروع کے دنوں میں وہ اپنے اصولوں پر سختی سے کاربند رہے۔ ان دنوں ضلع میں پولیس، علاقائی عدلیہ، سیاستدان، زمیندار سب ان سے کھچے رہتے۔ اقبال محمد خان نے تنہائی کے خول سے نکلنے کے لیے اپنے علاقے میں ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ وہ اسکولوں میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے بلائے جانے، مشاعروں میں مہمان خصوصی بنتے، لائبریریوں کا افتتاح کرتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کے سماج میں شعور بیدار کر رہے ہیں۔ ان کا احباب وسیع ہونے لگا تو انہیں معلوم ہوا بعض زمیندار اور پولیس انتظامیہ کے عہدیدار بھی ان ثقافتی سرگرمیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یوں وہ بھی چپکے سے ان کے حلقۂ احباب میں چلا آیا۔ جب کوئی ان سے یاری گاڑ لیتا تو کسی نہ کسی دن سے اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کے کام کا بھی کہہ دیتے۔ ان کی مراد آبادی وزاداری انہیں مجبور کر دیتی کہ وہ اپنے دوست کا کہاں نہ ڈالیں۔ شراب کا انہیں کوئی خاص شوق نہیں تھا، لیکن دوستوں کی محفل میں ان کے ساتھ ایک آدھ پیگ بھی لگا لیتے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں یہ شوق کچھ ایسا بڑھا کہ وہ اپنے کمرے کی الماری میں رنگ برنگی بوتلیں جمع کرنے لگے۔ ان دنوں ان کی ایک کمزوری تھی، بعض عورتوں کا حسن انہیں ایسے ہی اپنی جانب کھینچتا تھا۔ ان کی طرف سے قربت کے امکان پر وہ اس سے گریز نہیں کر پاتے تھے۔ ان کی مراد آبادی مروت اور عورتوں کے لیے خاص محبت سے ان کے اصولوں میں دراڑیں ڈالنا شروع کیں۔ دوستوں کے تحفے تحائف بھی انہوں نے گریز کی کوشش کی، لیکن ان کے حلقے میں تحفے تحائف کی قسمیں تو بہت سی رائج تھیں۔ کوئی عہدیدار یا زمیندار اپنے یہاں کے شاندار دعوت کرتا، انہیں شکار پہ لے جاتا، اس کی بدولت وہ کسی خاتون سے قربت کا موقع ڈھونڈ لیتے، لیکن وہ خود اس کا احسان مند محسوس کرتے۔ اسی احساس کے کونوں خدروں سے ان کاموں کی راہیں نکلتی تھیں جنہیں وہ غیر قانونی سمجھتے آئے تھے۔ انہوں نے بہترا خود کو سمجھایا تھا اگر ان کے ماتحت تحفے تحائف اور رشوت لیتے ہیں یا سرکاری عہدیدار زمیندار سے ان کی دوستی یا روی گاڑتے ہیں تو ہر دم ہوشیار رہا کریں گے تاکہ یہ ماتحت اور دوست ان کے سرکاری کاموں پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ مگر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کچھ گنجائش تو نکل ہی آتی تھی۔ کوئی اور نہیں تو انہیں کہیں اور اوپر سے ہی فون یا پیغام آ جاتا کہ فلاں کام کروا دیں۔ نظام کے رندے گھسا کر وہ بھی اس نظام کا ایک کام صاحب پرزا ہی بن کر رہ گئے تھے۔ اتنا ہی بہت تھا، لیکن لوگ یہ کہا کرتے تھے صاحب رشوت کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور رشوت دینے کے کرنے والے کام بننے کے بجائے بگڑ جاتا تھا۔ مگر ان کے قریبی لوگ جانتے تھے ان سے کام نکلوانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ ارگوندل کئی برسوں سے ان کے ساتھ تھا۔ مشروبات اور عورت سے متعلق کے معاملات میں ان کا بڑے اعتبار کا آدمی تھا۔ مقامی زمیندار انہیں عورتوں کو فراہم بھی کر سکتے تھے، لیکن اقبال محمد نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ انہیں چھوٹی چھوٹی محبتوں کے کھیل کھیلنے میں مزہ آتا تھا۔ عورت کو رجحانے رفتہ رفتہ لبھا کر اپنے قریب لانے میں انہیں زیادہ تشفی ہوتی۔ اس تعلق کے مختلف مراحل پر انہیں اپنی جوانی کے زمانے میں پڑھا ہوا کوئی اردو کا شعر اچانک یاد آتا تو اسے اپنے ہونٹوں سے ادا کرتے ہوئے ایسی خوشی محسوس کرتے انہیں کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتی تھی، جیسے مقامی زمیندار، عہدے دار یا کوئی یار گندل سے مل کر اتفاقات کا ایسا جال بنتے جس کا نتائج اقبال محمد خان کو اپنے ذاتی فتح سمجھ کے خوش ہوتے رہتے، اور سائل بھی اپنا الو سیدھا کر لیتا۔ پانچواں حصہ۔ ہم جن دنوں کا ذکر کر رہے ہیں ان دنوں وہ اپنی دوسری بیوی کی یاد میں بے قرار رہتے تھے۔ جب سلطانہ انہیں ملی تھی وہ 4 بچوں کے باپ تھے، لیکن سلطانہ کی اداؤں نے ان کا دل جیت لیا تھا۔ سلطانہ سے شادی کے بعد ان کے تعلقات بڑے بڑے
افسروں اور سیاستدانوں سے بھی ہو گئے تھے، کیونکہ سلطانہ کو محفل آرائی کا فن آتا تھا۔ وہ گھر میں پارٹیاں ترتیب دینے تو سلطانہ جانے محفل ہوتی تھی۔ ہر بڑے آدمی سے اس کی اہلیہ کی دلچسپی کی بات کرتی۔ حقیقت یہ ہے اس نے اقبال محمد خان کے ساتھ ان کے الخائے باپ کو بھی جیت لیا تھا۔ ان کے برعکس ان کی پہلی بیوی امت الکریم نہایت مذہبی تھی اور نامحرموں سے پردہ کرتی تھی۔ اقبال محمد خان نے اس کے بھی حسن سے ہی متاثر ہو کر شادی کی تھی، لیکن شادی کے بعد اسے اپنی طبیعت اور عادات کا تبدیلی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ صوم و صلات کی پابندی اور اپنے بچوں کی پرورش، تعلیم و تربیت کا سارا کام خود سنبھال رکھا تھا۔ اگر وہ ایک خاموش گھریلو زندگی گزارنا چاہتے تو امت الکریم اس کے لیے ایک مثالی عورت تھی، لیکن اقبال محمد خان کی طبیعت تو کچھ مجلسی تھی۔ امت الکریم کی روکھی طبیعت نے اقبال محمد خان کو دل سے اچاٹ کر دیا تھا۔ سرکاری افسروں کو نوجوانوں خوبصورت عورتوں سے ملوانے کا بندوبست کرنے کا پورا ایک ریکٹ تھا۔ کچھ سال پہلے گجرات کے ایک پولیس افسر کی بیوی نے بڑی شہرت تھی، جو ذیلی درجے کے افسروں سے لے کر ایوب خان کو فوجی اعلیٰ ترین افسروں تک ان عورتوں سے ملواتی تھی، جو دوستی یاری لگانے کے لیے دستیاب تھیں۔ اس کے بعد وہ افسر دوستی یاری کے کتنے مرحلے طے کرتا تھا، یہ ان دونوں کی باہمی افہام و تفہیم پر منحصر ہوتا تھا۔ بعد میں اس عورت کا ایک کلائنٹ پاکستان کا صدر بن گیا۔ وہ عورت اپنے دوستوں کی نجی محفلوں میں جنرل کہلانے لگی۔ جنرل رانی سے بات کروں گا، جنرل رانی یہ کر دے گی، جنرل رانی وہ کر دے گی، ایسی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس سے متعلق اقبال محمد خان ضلع کے ایک سب ڈویژن میں ایک بہت چھوٹے سے افسر تھے، اس لیے ان کی رسائی اس ریکٹ کے نچلے درجے کے کل پرزوں تک ہی محدود تھی۔ لڑکیوں اور عورتوں کو بے طریقے جنسی استعمال کے لیے بچیاں پاڑنا کی اصطلاح معروف تھی، مگر اقبال محمد خان اپنی شاعرانہ طبیعت اور مراد آبادی رکھ رکھاؤ کے باعث عورتوں سے حلقے آنچ پر پکتے ہوئے رومان کے طالب ہوتے تھے۔ پھر یہ رومان انہیں جہاں بھی لے جاتا وہاں چلے جاتے۔ اسی ریکٹ کے ایک نچلی درجے کے کارکن ایک عورت کے طفیل سن 70 اور 71 میں ان کا رومانس کلثوم نام کی ایک عورت سے چل رہا تھا، جو محکمہ ورکس کے ایک ہر وقت ٹنگ رہنے والے راشی افسر کی بیوی تھی۔ انہیں دسمبر سن 1971 کی وہ رات اچھی طرح یاد تھی جب سارا پاکستان سوگ میں ڈوبا تھا۔ گجرات میں آرمی کے نچلے درجے کے کچھ افسروں اور سپاہیوں نے بڑے افسروں کی بیرکوں کے سامنے جمع ہو کر نعرے لگائے تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا یا خان فوری اقتدار چھوڑ دے۔ پاکستان میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن اور بھی بہت کچھ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ BBC نے بتایا تھا کہ مشرقی پاکستان پر بھارت نے قبضہ کر لیا۔ ایک رات کے پڑوس کے مکان میں رہنے والا SSP اپنی شراب کی بوتل کے ہاتھ پکڑے اور اسے کچا پہنے باہر نکل آیا تھا۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اگر بھارتی ٹینک اس کی طرف آئے تو وہ گھس کر پھٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں ایک اور یاد آئی۔ وہ اپنے ذہن میں اس کی تاریخ گڑ مٹ کر چکے تھے۔ شاید وہ دسمبر 71 کی کوئی رات تھی یا جنوری فروری سن 72 کی۔ کلثوم کا شوہر رات کو شراب پی کر دودھ سویا ہوا تھا۔ اقبال محمد خان اسی کے گھر اس کے صوفے پر کلثوم کو اپنے پہلو پہ لٹائے وسکی سے ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے، جس پر بھٹو قوم سے خطاب کر رہا تھا۔ بھٹو کا ہاتھ قوم کی نبض پہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ڈھاکہ فال کے بعد قوم دکھی ہے۔ یا سے اقتدار وصول کرنے کے بعد وہ ٹی وی پر آیا تو کرسی پر سیدھا بیٹھنے کے بجائے ترچھا بیٹھا ہوتا ہے۔ اس نے ایک بازو ترچھی کی کرسی کے آر پار لٹک رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ قوم سے نہیں بلکہ ڈرائنگ روم میں کیرویل بیٹھا ہے، اپنے دوستوں یاروں سے گپ شپ کر رہا ہو۔ کبھی وہ میز پر رکھی اپنی اینک گھماتا، کبھی اپنے کرسی پر ادھر ادھر گھومتا۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور ایسا لگتا تھا وہ سوتے سے اٹھ کر بغیر کنگھی کے اپنے دوستوں یاروں سے ملنے آ گیا ہو۔ کرسی پر ترچھا بیٹھ کر ایسا ہی ایک خطاب بھٹو نے ان دنوں بھی کیا تھا جب سن 77 کے انتخابات کے بعد اس کے خلاف تحریک چل رہی تھی۔ بھٹو نے یہ سارا اہتمام اس لیے کیا تھا قوم کو یقین آ جائے کہ وہ اندر سے کتنا دکھی ہے، اتنا دکھی کہ اسے اپنے بالوں میں کنگھی کرنے یا اپنا کرسی پر سیدھے بیٹھ جانے پر میز پہ رکھی اینک کو دائرے کو گھمانے کا خیال بھی نہیں رہا۔ وسکی کا تلخ گھونٹ حلق میں اترتا اور اقبال محمد خان آنکھیں میچتے ہوئے آنکھیں کھلنے پر ان کی وسکی جیسے تلخ آنسو منہ ڈالتے۔ کلثوم اپنی سرگوشیوں میں انہیں بالی پکارتی، ان کے سینے میں سر دے دیتی اور وہ ایک ہاتھ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگتے۔ اس رات بھٹو کی تقریر ختم ہونے کے بعد سیکس کرتے ہوئے انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ٹینک سمیت بھارت کی سرحدوں کے اندر بہت اندر تک گھستے چلے جا رہے ہیں اور بھارت ان سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ بس بالی، بس خدا کے لیے، بس خدا 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 خدا۔ سلطانہ کلثوم کی بھانجی تھی۔